بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تو اسے دیکھو اور نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ تو ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روئے اور کہا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی بولا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہوں گے، السلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ کہا۔ صحابہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ کرام میں ایک احرام مچ گیا اور سب آ بکا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا، میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور اب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا، میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ اور آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں سلیمان، جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ مبارک لے کر آئیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگھا۔ پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف میں تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو بھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہی گر گیا، جان دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی، وہ اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے اللہ، میری آنکھوں کی بینائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرمائی۔